ایک ایسا انسان جو کبھی جنگل میں سوتا تھا، جس کے پاس کھانا نہیں تھا، اسکول نہیں گیا اور گھر بھی نہیں تھا، آج اس کا نام دنیا کے ہر امیر گھر میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک برانڈ کی کہانی نہیں، یہ زندگی سے لڑنے کی کہانی ہے۔ سال تھا 1821، فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں انکائی میں ایک بچہ پیدا ہوا، لوئی وٹون۔ نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ اسکول۔ اس کے والد ایک زاویہ کیف میں کام کرتے تھے اور والدہ کورین ٹوپیاں بنا کر گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ پڑھنا لکھنا وہ تو چھوڑ دیں، قریب ترین اسکول بھی 6 میل دور تھا۔ لوئی صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتا تھا۔ پھر زندگی نے اور بڑا دکھ دیا جب لوئی صرف 10 سال کا تھا۔ اس کی ماں انتقال کر گئی، والد نے جلد ہی دوسری شادی کر لی اور نئی سوتیلی ماں، وہ بہت سخت اور کنٹرول کرنے والی تھی۔ صرف 13 سال کی عمر میں ایک رات لوئی چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ نہ کوئی الوداع، نہ کوئی پلین، صرف ایک خواب تھا، پیرس۔ پیرس 225 میل دور تھا۔ نہ پیسے تھے، نہ کھانا تھا، نہ چھت۔ وہ مٹی کی سڑکوں پر چلتا رہا، راتیں جنگل میں گزارتا، ایک چادر اور کھلا آسمان۔ راستے میں جو بھی گاؤں آتا وہ اس میں کام کرتا تھا، کچھ خوراک کے لیے اور کچھ پیسوں کے لیے۔ اس میں اس نے لکڑی کا کام سیکھا، کپڑوں کا کام سیکھا۔ اسی ہنر نے آگے جا کر اس کی زندگی بدل دی۔ 3 سال لگے پیرس پہنچنے میں۔ پیرس میں لوئی کو ایک باکس بنانے والی کمپنی میں نوکری ملی۔ کام تھا امیر لوگوں کے لیے کسٹم ٹرنکس بنانا اور انہیں پیک کرنا۔ اتنا اچھا کام کیا کہ 1851 میں فرانس کی ملکہ خود اس کی کاریگری کی مداح بن گئی اور لوئی کو اپنا پرسنل پیکر اور باکس میکر مقرر کر لیا۔ اور بھوکا گھر سے بھاگا ہوا لڑکا اب شاہی درباروں میں کام کر رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ 33 سال کی عمر میں لوئی نے شادی کی اور اپنا ورک شاپ کھولا۔ اس نے نوٹ کیا اس وقت کے تمام بیگز چمڑے کے تھے اور اوپر سے وہ گول تھے۔ ان میں ایک مسئلہ تھا کہ اس کو اوپر نیچے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ لوئی نے اس کا حل نکالا، کینوس، ہلکا، مضبوط اور واٹر پروف اور فلیٹ ٹاپ۔ اب ٹرنکس ایک دوسرے کے اوپر رکھے جا سکتے تھے۔ سفر آسان ہو گیا تھا۔ آج کی جدید سوٹ کیس کا اصل ڈیزائن ہے یہ۔ چند ہی سالوں میں امیر لوگوں کے گھروں میں لوئی وٹون ٹرنکس ایک سٹیٹس سمبل بن گیا۔ مصر کے شاہی خاندان سے بھی آرڈرز آنے لگے۔ 1859 میں لوئی نے 20 ورکرز کے ساتھ نیا ورک شاپ کھولا اور ایک کام اور کیا، اس نے اپنا کیٹالاگ بنایا تاکہ لوگ گھر بیٹھے پروڈکٹس دیکھ کر آرڈر کر سکیں۔ یہ تھا دنیا کا پہلا لگژری برانڈ کیٹالاگ۔ سال 1870 میں فرینکو پورشن جنگ لگ گئی۔ 49 سال کے لوئی کو گھر چھوڑنا پڑا۔ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے پناہ گاہ میں وقت گزارا۔ کھانا کم تھا اور خوف زیادہ۔ جب 1871 میں وہ واپس آیا، سب کچھ تباہ تھا۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، سامان چوری، محنت مٹ چکی تھی۔ لوئی نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی بچی ہوئی جمع پونجی لگائی اور پیرس کے مہنگے علاقے میں نئی دکان کھول لی، جو کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس گرینڈ ہوٹل کے سامنے تھی، جس سے اس کی سیلز اور بڑھ گئی۔ اور 1872 میں نئے بیچ کینوس ڈیزائن لانچ ہوئی، ایک نئے سٹارٹ اپ کے ساتھ۔ مال فوراً ہی ختم ہو گیا، لیکن نقلی برانڈز نے کاپی کرنا شروع کر دیا۔ تب 1896 میں لوئی کے بیٹے جارج نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ لوئی وٹون کا مونوگرام بنا دیا، جو کہ ان کے بیگز کے لاکس پر لگا دیا، جس کو کاپی کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، جس سے برانڈز کی سیلز اور بھی بڑھنے لگی۔ جارج کے بعد ان کے بیٹے جیسٹن اور جیسٹن کے بعد ان کے بیٹے ہنری آئے۔ ایک پروفیشنل بزنس مین تھے، انہوں نے ہول سیل چھوڑ کر ریٹیلنگ کا کام اپنایا۔ ہنری نے جاپان اور دوسرے ممالک میں سٹورز کھولے۔ 6 سال میں سیلز 20 ملین سے $260 ملین تک پہنچ گئی۔ 1984 میں ہنری نے کمپنی کو پبلک کر دیا۔ 1887 میں $1 بلین کی سیلز ہو گئی۔ لوئی کا خواب اب ایک امپائر بن چکا تھا۔ 1887 میں لوئی وٹون نے موئنٹ ہینیسی کے ساتھ کولیبریشن کر دی اور بنا LVMH، لیکن دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہنری نے اپنے ایک بزنس مین دوست کو اپنے ساتھ ملا دیا، برینڈ آرنلڈ۔ یہی اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ برینڈ آرنلڈ نے خفیہ طور پر 43% شیئرز اپنے نام پر کر دیے۔ بعد میں ہنری عدالت بھی گیا، لیکن عدالت نے برینڈ آرنلڈ کا ساتھ دیا اور ہنری نے کمپنی چھوڑ دی۔ پہلی بار لوئی وٹون فیملی کا کوئی بھی فرد کمپنی میں نہیں تھا، اس لیے آج بھی برینڈ آرنلڈ کو دی وولف ان کیشمیر کہا جاتا ہے۔ سیلز گرنے لگی، میڈیا نے کوریج کم کر دی، برینڈز مشکل میں تھا۔ تب برینڈ آرنلڈ نے 100ویں سالگرہ پر ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے تمام بڑے برینڈ کے ساتھ کولیبریشن کر دی اور نئے ڈیزائن لانچ کیے، جو کہ لوگوں کو بہت پسند آئے اور ایک زبردست کامیابی ملی۔ 1997 میں مارک جیکوبز نئے ڈائریکٹر بنے اور پھر انہوں نے سپریم کے ساتھ کولیبریشن کی، LV سپریم، جن کے ٹرنک $1,25,000 کا ہے اور ایک ہوڈی $5,000 کی۔ یہ برانڈ اب صرف بیگز نہیں بناتا، یہ ایک لائف سٹائل بن چکا ہے۔ آج LVMH کے پاس دنیا کی 70 سے زیادہ لگژری برانڈز ہیں۔ LVMH دنیا کا نمبر 1 فیشن برانڈ بن چکا ہے اور برینڈ آرنلڈ کی نیٹ ورک 180
बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। बेन आर्नल्ड का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, लुई विटॉन ये एक इंसान की जिद की कहानी है। ये सब शुरू हुआ था एक भूखे अकेले 13 साल के बच्चे से जो जंगल में सोता था और पेरिस पहुंचने का ख्वाब देखता था। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, लुई विटॉन ये एक ऐसे इंसान की जिद की कहानी है। आप क्या राय रखते हैं हेनरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।